آپ کون ہوتے ہیں یہ عدالتیں لگانے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ پروب کرنے والے کہ اس کے اپنی فیملی کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، اس کے والد نے اس سے آخری بات کب کی، اس کی بھابھی نے کیا کہا، اس کے بھائی نے کیا کہا؟ آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو، آپ کی فیملی کے ساتھ خدا نخواستہ اگر ایسا ہو، تو کیا آپ اپنے اوپر بھی یہی کرائٹیریا لاگو کریں گے؟ السلام علیکم جی۔ حمیرہ اصغر علی تو مر گئی، لیکن اس کے گھر والے روز مرتے اور روز جیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاکستان کے میڈیا کے گدھ ہیں، یہ انہیں سکون کا سانس لینے نہیں دے رہے۔ کتنی ہی تکلیف کی بات ہے، کتنے ہی دکھ کی بات ہے کہ ایک فیملی جس کو اتنا بڑا صدمہ برداشت کرنا پڑا، لیکن نہ انہیں سوگ منانے دیا جا رہا ہے، نہ ان کی پرائیویسی کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ میری ویڈیو میں آپ نے ایک تھم نیل دیکھا ہوگا جس میں ایک پاکستان کے جانے پہچانے نیوز چینل کی ایک اینکر ان کے گھر کے سامنے مائک پکڑ کر کھڑی ہے، اور ٹائٹل کیا دیا ہوا ہے، حمیرہ اصغر کا گھر کتنا عالیشان تھا، اس کے والد کیا کرتے ہیں، اور صرف یہاں تک نہیں، اس کے والد کی نیم پلیٹ جو ہے وہ بھی دکھائی گئی ہے۔ ہم نے اس پہ کراس لگا دیا ہے تاکہ ان کی پرائیویسی کا احترام رہے۔ خدا کے بندو، اللہ کو مانو اور حمیرہ اصغر اور اس کی فیملی کو جینے دو۔ کیوں لوگوں کا جینا دوبھر کرتے ہو؟ دنیا میں بے تحاشا مسائل ہیں، پاکستان میں بے تحاشا مسائل ہیں، دوسرے ایشوز ہیں، مجال ہے آپ کے کان پہ جوں تک رینگتی ہو۔ مرے ہوں پہ ویوز لینا، مرے ہوں پہ ریٹنگز لینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ میڈیا کا کام صرف خبر دینا نہیں ہے، بلکہ انسانی ویلیوز اور انسانی وقار کا تحفظ بھی میڈیا کا کام ہے۔ اب میڈیا پہ جو مناظر دکھائے جا رہے ہیں، کبھی اس کی بھابھی کو لے آتے ہیں، کبھی اس کے والد جو منہ چھپا کے اس ریش شمری میں وہ منہ چھپائے ہوئے ہیں، اس کا بھائی جو ہے وہ منہ چھپائے ہوئے ہے، ان سے طرح طرح کے سوالات کر رہے ہیں۔ ایک بندہ آلریڈی اتنا ڈسٹریس میں ہے اور آپ وہاں اپنی عدالت لگا کے بیٹھ گئے ہیں۔ اچھا، آپ کا رابطہ کب سے نہیں تھا؟ آپ نے کیوں ان سے رابطہ نہیں کیا؟ حمیرہ اصغر علی کے بے تحاشا انٹرویوز پڑھے ہیں، اس نے ان انٹرویوز میں کبھی نہیں کہا کہ اس کے اپنے فیملی کے ساتھ تعلقات اچھے تھے یا برے تھے یا کیسے تھے۔ جب اس نے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں کہ ایک مرنے والے کی وفات کے بعد وہ جن سرکمسٹانسز میں مری ہے، یہ اس کا اور اس کی فیملی کا معاملہ ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ عدالتیں لگانے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ پروب کرنے والے کہ اس کے اپنی فیملی کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، اس کے والد نے اس سے آخری بات کب کی، اس کی بھابھی نے کیا کہا، اس کے بھائی نے کیا کہا؟ آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو، آپ کی فیملی کے ساتھ خدا نخواستہ اگر ایسا ہو، تو کیا آپ اپنے اوپر بھی یہی کرائٹیریا لاگو کریں گے؟ آپ چاہیں گے کہ آپ کے گھر کے سامنے اسی طرح میڈیا کے گدھ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، آپ کی پرائیویسی نہ رہے، آپ کے سوگ کا، آپ جن سرکمسٹانسز سے گزر رہے ہیں ان کا احترام نہ رہے؟ کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ایک فیملی اور ایک انسان کے مرنے کے بعد اس میں رینٹنگز ڈھونڈتے ہیں؟ وہ تو مر گئی، لیکن اب آپ نے جو باقی رہ گئے ہیں ان کا جینا دھوبر کر دیا ہے۔ خدا کو مانے، دنیا میں اور اتنے ایشوز ہیں، پاکستان میں اور اتنے ایشوز ہیں، آپ ان ایشوز کو تو ہائی لائٹ نہیں کرتے جو عوام دیکھنا چاہتی ہے۔ اس پہ تو آپ کہتے ہیں کہ جی پیکا لگا ہوا ہے، اس میں تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پر جلتے ہیں، لیکن ایک ایسا نان ایشو، ایک بندی جو ہے وہ فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے، وہ ایک انتہائی مخدوش حالات میں فوت ہوئی ہے، لیکن یہ اس کا اور اس کی فیملی کا معاملہ ہے۔ آپ نے اس کو ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے اور آج 10 دن گزر گئے ہیں، روزانہ آپ جو ہے کوئی نہ کوئی یوٹیوبر، کوئی نہ کوئی دوسرا وہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس پہ جناب آپ اپنی ریٹنگز بڑھا رہے ہیں، آپ اپنے ویوز بڑھا رہے ہیں۔ خدا کو مانیں، لوگوں کی پرائیویسی کا احترام کرنا شروع کریں۔ پاکستان جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ کہہ لیں یا آزادی اظہار رائے میں اگر 139ویں نمبر پہ ہے، تو یہاں پہ جو میڈیا میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی قابلیت کا اندازہ لگانا ہو تو کہیں 1000ویں نمبر پہ ہوگا، کیونکہ یہاں جو سب سے ویلا بندہ ہے وہ میڈیا کو آ کے جوائن کر لیتا ہے، اور اس کا رزلٹ پھر یہ نکلتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم اپنے گھروں میں ماتم کرنے والوں کی تصویریں بناتے ہیں، رونے والوں کی تصویریں بناتے ہیں، کیا ہم چاہیں گے کہ ہم میں سے کوئی عذاب میں سے گزرے جس میں سے اس کی فیملی گزری ہے؟ تو اس سے کیا حمیرہ اصغر علی کی روح کو تسکین پہنچے گی جو آپ کی روحوں کو تسکین پہنچ رہی ہے؟ تو دست بستہ یہ گزارش ہے ان تمام ٹی وی چینل سے، ان تمام اسائنمنٹ ایڈیٹر سے، ان تمام ایڈیٹر سے جن کے نیچے جو ہے وہ رپورٹرز کی ایک کھیپ ہے، اور اس میں رپورٹرز بیچاروں کا قصور نہیں ہے، میری خود فرٹینٹی ہے میڈیا کی، ہمیں پتہ ہے کہ جب اسائنمنٹ لگتی ہے تو رپورٹر کے پاس یہ گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ وہ کہے کہ یار میں نے یہ ایشو کور کرنے نہیں جانا۔ تو وہ جو بندی مائک لے کے وہاں کھڑی ہے وہ اپنی خوشی سے بھلے نہ گئی ہو، لیکن جو اسائنمنٹ ایڈیٹر اس کو وہاں بھیج رہا ہے، جو ایڈیٹر اس کو وہاں بھیج رہا ہے، جو نیوز ایڈیٹر اس کو وہاں بھیج رہا ہے، اس کو تھوڑا عقل کے ناخن لینے چاہیے تھے کہ بھائی ایک فیملی جو ہے اس کی پرائیویسی کا احترام کرنا ضروری ہے، اس کا اس طرح سے انویسٹیگیشن کرنا، اس کے گھروں کو دکھانا، اس کے بھائی کا چہرہ لے کے آنا۔ دنیا کا کوئی اور مہذب ملک ہو، میں مہذب ملک کی بات کر رہا ہوں، تو آپ ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسٹریلیا کا وزیر اعظم ایک شخص کے لان میں کھڑا تھا اور وہ نکلا، اس نے کہا جی آپ میرے لان میں کھڑے ہیں، اٹس مائی پراپرٹی، اس سے دور کھڑے ہوں۔ یہاں آپ لوگوں کی پراپرٹیوں میں، ان کے بیڈ رومز میں، ان کے واش رومز میں گھسے ہوتے ہیں۔ خدا کو مانیں،
اپنا قبلہ درست کریں. پاکستان میں اور بے تحاشا مسائل ہیں, ان کو ہائی لائٹ کریں, اپنا ایک مرکزی پازیٹیو کردار جو ہے وہ ادا کریں, لوگوں کی عزتیں اچھالنا بند کریں, لوگوں کے ایشوز جو ہے ان کے جو ذاتی ایشوز ہیں ان پہ گند اچھالنا بند کریں. اور ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ حمیرہ اصغر علی کی فیملی جو اس وقت ایک سانحے کا شکار ہے, انہیں سانس لینے دیں, انہیں اپنی بیٹی کا سوگ منانے دیں, انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں تاکہ وہ کچھ دن سکون کے جی سکیں. ادروائز یہی ہمارا معاشرہ جو ہے, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ دوسرے ہوں, چاہے وہ غیرت کے نام کے ایشوز ہوں, لوگ مجبور ہو کے ایسے اقدام اٹھاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت ساری زندگیاں جاتی ہیں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ دوسروں کی پرائیویسی کا اتنا ہی احترام کریں جتنا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرائیویسی کا احترام کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو لوگوں کی پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.